جہاں پہ ایرانی اور ترانی نہیں دیکھا جاتا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر حبشی اور رومی زندبار ہے، جہاں پر امیر اور غریب نہیں دیکھے جاتے، جو دل کا آئینہ صاف کر کے آتا ہے اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ دربار مصطفیٰ وہ دربار ہے کہ اگر کالا آیا تو نگاہ مصطفیٰ نے اسے گورا بنا دیا۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پہ ذلیل قسم کا آیا تو اپنی قوم کا وہ سردار بنا دیا جاتا ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج پہرے سخاوت پہ دانا کھا۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور رسول پاک دلاتے ہیں تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مجھے اس دینے پر ایک بات یاد آ گئی۔ میں ابھی چلوں گا بریلی شریف اور آؤں گا جبل پور شریف، تھوڑی دیر آپ کا وقت میں بہت ہی قیمتی وقت لے رہا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا اس لینے اور دینے پر ایک واقعہ۔ حضور اشرفی میاں کی چھوٹا شریف کی ایک عظیم شخصیت ہے، اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے دور کی شخصیت ہے۔ انہی کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ چھوٹا شریف پہ یہ بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے اور اچانک آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ خدام نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے، آنکھوں سے آنسو کیوں ٹپک پڑے ہیں؟ حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا تھا کہ میں قطب وقت کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور شام ہوتے ہوتے بریلی شریف سے تار آیا کہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا آج انتقال ہو چکا ہے، کہ چھوٹا میں بیٹھ کر بریلی کے قطب وقت کا جنازہ جاتے ہوئے جو دیکھے وہ حضور اشرفی میاں کی ذات ہے۔ جب رسول پاک کی امت میں ایسے ولیوں کے دیدار اور دیکھنے کا یہ عالم ہے کہ وہ اگر کچھوٹا میں بیٹھ کر بریلی کے قطب کا جنازہ دیکھیں تو اگر میرے مصطفیٰ مدینے سے جبل پور والوں کی حالت دیکھیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج حضرت علی حسین اشرفی میاں نواب رامپور کے یہاں ایک موقع پر تشریف لے گئے، اور یہ نواب رامپور وہ ہے جو علماء کا عقیدت پیش تھا، علماء سے اسے بڑی عقیدت تھی۔ کسی نے اسے بتا دیا تھا کہ بہت بڑی شخصیت ادھر آئی ہوئی ہے۔ نواب رامپور نے دعوت دی، حضور اشرفی میاں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور جب اس کے دولت قدے پر تشریف فرما ہوئے، گرمی کا موسم تھا، آج کی طرح الیکٹرانک پنکھے کا انتظام نہیں تھا، لوگ پنکھا چلا کرتے تھے۔ حضرت تشریف فرما ہوئے، مجمع سامنے ہے، نواب رامپور خود پیچھے سے پنکھا چل رہا ہے۔ آج لوگوں کو تھوڑی سی دولت مل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ علماء اور مشائخ ہماری جوتیاں سیدھی کریں، ائمہ ہمارے قدموں میں رہیں، مگر وہ نواب رامپور تھا اور وہ پیچھے سے پنکھا جھل رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے کہا حضور ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے سوال کیا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ حضور اشرفی میاں نے فرمایا ایک مسلمان کے لیے یہ بھی پوچھنے کی بات ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ سنو، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا خدا قبول کرتا ہے۔ کہا بات سمجھ میں آ گئی، مگر ایک سوال اور میرا ہے، حضرت اس کا بھی جواب عطا فرما دے۔ کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسے کہاں سے پکارا جائے، اس سے کہاں سے دعا کی جائے کہ وہ بندے کی دعا کو سن لے اور اس کی پکار کو وہ قبول فرما لے۔ حضور اشرفی میاں علیہ رحمہ نے فرمایا اسے جہاں سے پکارو گے اگر وہ چاہے تو تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ اس کے لیے کسی جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، اسے جہاں سے پکارو
مارو گے وہ تمہاری دعا کو قبول کرنا چاہے تو کر لے گا۔ کہا حضور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، مگر تیسرا سوال اور ایک ہے۔ آپ نے فرمایا دعا خدا قبول کرتا ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کہیں سے اسے پکارا جائے اگر وہ دعا قبول کرنا چاہے تو کر لے گا۔ تو اب مجھے پوچھنا یہ ہے، جب دعا خدا ہی قبول کرتا ہے اور جہاں سے اسے پکارا جائے وہ بندوں کی اگر دعا قبول کرنا چاہے تو کر لے گا، تو آپ لوگ اپنے عوام کو مزاروں پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ آپ لوگ اپنے لوگوں کو مزاروں پہ کیوں جانے کا مشورہ دیتے ہیں؟ اگر کوئی اولاد کے لیے گیا تو کہا جاتا ہے اجمیر چلے جاؤ، اگر کوئی بھوت پریت اور شیطان اور آسیب کا شکار ہے تو کہا جاتا ہے کہ چھوٹا شریف چلے جاؤ، اگر کوئی کسی مرض میں مبتلا ہے تو کہا جاتا ہے سیدنا سالار مسعود آغازی کی بارگاہ میں بہرائچ شریف چلے جاؤ۔ جب دعا خدا قبول کرتا ہے اور جہاں سے پکارا جائے وہ دعا قبول کر لے گا، تو آپ لوگ مزاروں پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ ہم کو یہ فلسفہ سمجھا دیجئے۔ آپ کے عوام مزاروں پہ کیوں جا کے دعا کرتے ہیں؟ لوگ مزاروں پہ جا کے کیوں روتے ہیں؟ آپ اپنے عوام کو مزاروں پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آؤ قریب آ جاؤ۔ دور تھا اسے قریب بلایا اور تھوڑی دیر اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا، وہ بیٹھ گیا اور آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور فرمایا کہ اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ وہ پھر خاموشی سے اٹھا اور اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا سائل کہاں ہے، آگے آئے۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا حضور ابھی آپ نے ایک بار بلا کر بغیر جواب کی دوبارہ مجھے کیا بے عزت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہم لوگوں کا کام کسی کو بے عزت کرنا نہیں ہے۔ علماء اسلام اور مشائخ اہل سنت کسی کو بے عزت نہیں کرتے ہیں۔ اسلام کسی کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ہر بے عزت کو اسلام عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے دامن میں آ جاتا ہے اسے عزت و وقار کی زندگی گزارنے کا شعور مل جاتا ہے۔ اسلام کسی کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر گرے پڑے کو عزت کے تخت پر بٹھانے کے لیے آیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ جو لوگ زندگی گزارنے کا شعور نہیں رکھتے تھے انہوں نے دنیا کو زندگی گزارنے کا ہنر عطا کیا ہے۔ خود رکھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اسلام لوگوں کو عزت و وقار